ولا أفضل وقال النبي محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. میرے لیے والد کرام، حاضرین کرام، یہ ہمارا سلسلہ بار اس منتخب نصاب ہے، اس کا چوتھا درس ہے۔ پیچھے جو 3 درس ہیں ان میں ابتدا سورہ عصر سے ہوئی، اور سورہ عصر میں انسان کی آخرت کی فلاح و کامیابی کی 4 شرائط کا بیان ہوا۔ انہی 4 شرائط کو پھر ہم نے مختلف اسلوب میں 2 اور مقامات پہ دیکھا۔ آیہ بر میں ایمانیات کی تفصیل اور اعمال صالح کی تفصیل آئی اور صبر کی تفصیل آئی۔ پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں سورہ لقمان کی دوسرے رکوع کی شکل میں ہم نے سمجھی، وہاں بھی یہی 3 باتیں تھیں، ذرا پیرا مختلف تھیں۔ یہ اب چوتھا درس ہے اسی موضوع کی زیادہ وضاحت کے لیے، اور مزید ایک تدریجی ارتقاء ہے، اس میں ایک بلندی کا مقام ہے یہاں پر کہ ایمان جو کہ اقرار اسلام سے ہمیں مل جاتا ہے، اس کا ایک پہلو، لیکن اس کے اندر مضبوطی، گہرائی، یقین قلبی، تصدیق، یہ جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کا باطنی سکون اور امن اس لیول پہ ہو جاتا ہے کہ باہر جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سے انسان گھبراتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا۔ اندر کی اس کی باطنی قوت اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ جب رب کو رب کہہ دیا تو پھر رب چاہی زندگی جیتا ہے، پھر من چاہی زندگی بھی نہیں جیتا، پھر وہ لوگوں کی خواہشات کی طرف بھی نہیں دیکھتا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اور مجھے کیا کہے گا۔ یہ لیول ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ایمان کا، کیونکہ شرائط ایمان میں، شرائط نجات میں سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ تو ایمان کا یہ لیول کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم جاتے، پھر اس پہ ڈٹ جاتے۔ استقامت میں ساری زندگی دین کی پیروی اس لفظ میں موجود ہے، استقامت۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا ہوئے، آپ چھوٹے جملے میں بڑا مفہوم بیان کرنے کا خاصہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں مختصر جس کو میں پلے باندھ لوں اور پھر میں آخرت میں کامیاب ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر ڈٹ جا، پھر جم جا، پھر اللہ کی بات مان، اسی کا ہو جا۔ تو یہ استقامت کا لفظ اتنا مضبوط لفظ ہے ایمان کے لحاظ سے کہ اس کی گویا کی چوٹ ہے۔ اب یہ زبان سے تو ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کا نام لے لیا، لیکن یہ کہنے کے بعد اس پہ دل کا ٹھکنا، یہی ایک چیز ہے کہ جس کے لیے جہاد ہے انسان کا، ہر وقت کی تبدو اور محنت۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو اگر معرفت کے لحاظ سے صوفیاء نے بیان کیا، لا فاعل الا اللہ ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، اس کائنات میں فاعل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں اور سب سے زیادہ مؤثر بھی اللہ کے سوا کائنات میں اور کوئی۔ تو میری زندگی، میرے معاملات، میرا نقصان، میرا نفع، یہ سب کچھ بھی اللہ کی اس طے کردہ پروگرام کے مطابق ہے، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔
اب اس میں جب مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، تو اگر کوئی بندہ اس ذہن سے سوچتا ہے کہ جو ہو رہا ہے میرے مالک کو پتہ ہے، میرا مالک میری ذات کے بارے میں مجھ سے بڑھ کر زیادہ خیر خواہ، یہ کیفیت انسان کو مل جائے تو باہر تو اس کے جسم پہ آرے چل رہے ہوں، اسے کاٹا جا رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ آج کس مادی دور، اس مادی دور یہ افغانستان کی سرزمین میں جب اللہ والوں کے آپریشن ہو رہے تھے تو بغیر نشے کے تھے، اور وہ کچھ اللہ کی توفیق سے کلام قرآن مجید کا یا ذکر کا اپنی زبان پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کرو ہونا، یہ کون سی قوت ہے کہ کہاں سے آتی؟ یہ وہی بات نہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں بچانے والا ہے تو کوئی مارنے والا ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی تقدیر کے مطابق مرنا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچانے والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس یقین قلبی کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو بکل شیء علیم ہے، جو ہر نیکی اور خیر کی توفیق دینے والا ہے، ہر برائی اور شر سے بچانے والا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تو اس کو لطیفے کے انداز میں کہہ دیتے ہیں، کوئی بات کہے اور اس پہ ہم نے حیرانگی کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت۔ اصل مفہوم دیکھیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ جملہ، یہ کلمہ اللہ کے رسول محمد کو دیا کہ کوئی بھی نیکی خیر بھلائی انسان کرتا ہے محض اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اور کسی بھی برائی اور غلط چیز سے انسان بچتا ہے، نفس ہے، شیطان ہے، ترغیبات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود بچتا ہے تو محض اللہ کی بچانے سے بچتا ہے۔ اس کا مفہوم ہر نیکی اور خیر اور بھلائی کی توفیق دینے والا اللہ ہے، ہر برائی اور شر کی کیفیت سے بچانے والا اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ گویا کہ استقامت عقیدہ میں بھی، نظر میں بھی، فکر میں بھی، عمل۔ نظریہ توحید ہے، فکر دین کی کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا، اٹھایا گیا، برپا کیا۔ اب یہ درد پوری انسانیت کا، اور جیسے اس نے ایک وہ شعر ہے درد کا، ایک اس کا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، یہ امیر کا شعر ہے، امیر دانا کا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر۔ یہ بات ایک مومن کے لیے اس کی زندگی کا ماٹو بن گیا، صرف ذات کے لیے جینا تو کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے، آپ حقیقت میں موصف انسانیت ہیں، آپ نے کیا کچھ اپنی زندگی میں کتنی تکالیف برداشت کی، اس لیے کہ انسانیت سانس سکھ کا سانس لے اور وہ امن کی زندگی گزارے، جہاں بھی عدل و کس کے ساتھ رہیں، اور پھر اللہ کی جناب میں بھی جا کے سکھ۔ تو یہ ایمان کا لیول ہے جو استقامت دیتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو ایمان ہے جن لوگوں کو مل جاتا ہے، ان کے لیے جو آگے بشارت آ رہی ہے، انہیں اللہ کہتا ہے ان پہ فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو خوف نہ کرو، غم مت۔ یہ جو صفات ہیں، خوف نہ کرنا، غم نہ کھانا، یہ دوسرے مقام پر سورہ یونس میں اللہ نے اپنے ولیوں کی شان دی۔ یہ مقام ولایت ہے، ہم نے ولایت میں بھی کچھ ظاہری چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ ایسا 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 ہو تو پھر ولی ہوتا ہے۔ اللہ کن کو کہہ رہا ہے ولی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی اور غم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے نہ کسی کا دھونس، نہ کسی کی دھمکی، نہ کسی کا ڈر، نہ کوئی لالچ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں جب ان سے کوئی چیز چلی جائے۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، انجانی چیز کا، اور غم ہوتا ہے کسی چیز کی چھن جانے کا، دونوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ گویا کہ مقام ولایت جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا، جب ایمان اس لیول پہ آیا۔ اچھا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ بندہ مومن کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں، اور فرشتے ایسے مخلوق ہیں جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کا باطنی طور پر بھی ایمان کی استقامت کے لیے حوالے سے رول ہے، اور باہر جو شر اور خیر کی جنگ ہے اس میں بھی معاونین بنتے ہیں اہل ایمان۔ جب بندہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے
آنکھیں بند ہونے والی. تو احادیث میں اس چیز کی بشارت ہے کہ اس وقت اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بدر کے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب مسلمان پریشانی میں تھے، تھوڑے تھے اور کفار زیادہ تھے، تو اللہ نے فرشتوں کو وحی دی. اس یوحی ربک الی الملائکہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے فرشتوں کو، تمہارے رب نے ان کو وحی کی. فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تم اہل ایمان کو جا کے ثبات دو، ان کو جماؤ، ان کو تذبذب سے نکالو، وہ گھبرائیں نہیں، وہ ڈریں نہیں. یہ فرشتے آ کے پیٹھ ٹھونکتے ہیں، مدد کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں. انسان باطل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. بظاہر آوار باطل میں گرنے کے ہوتے ہیں، اور طرف سے باطل گھیرے ہوئے اور مومن استقامت سے کھڑا ہوا. یہ باطن کی قوت اللہ فرشتوں کے ذریعے سے پیدا کر دیتے ہیں اور ظاہر میں بھی پھر اس کی زبان پہ کلمہ حق ہوتا ہے. یہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف کے سفر میں. اور بشارت کیا دی جا رہی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہارے نفسوں میں اشتہا ہے. اشتہا کا معنی ہوتا ہے چاہت. ایک انسان کی نفسیات ہے. کوئی انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے. اس خطے زمین کے رہنے والوں کو کچھ نعمتیں مل رہی ہیں، دوسرے خطوں والوں کو وہ نعمتیں نہیں مل رہی. دوسرے خطوں میں دنیا میں کوئی چیزیں موجود ہیں، اس سے ہم محروم ہیں. اب بحیثیت مجموعی انسانوں کی سب کی جو چاہت کا ایک دائرہ ہے، اس سب کو اللہ نے پورا کرنے کا اہتمام کیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جنت میں جا رہے ہیں اور اس کی بشارت فرشتے دے رہے ہیں کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جنت ہے جس میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا، اس میں تمہارا دخول ہوگا. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ایک ہے چاہت، ایک ہے طلب. بہت ساری چیزیں پڑی ہیں دسترخوان پہ، ہم نے کھانی ہے، ضروری نہیں ہم سب کھائیں، اپنی چوائس کے مطابق کوئی لے لیں گے. ایسا ہی مسئلہ جنت میں ہر چیز موجود ہوگی، لیکن ملے گی وہ جو ہم چاہیں، جو اللہ کے بندے چاہیں، جو خواہش کریں. مثلا ایک بہت اچھی چیز ہے کسی کے نزدیک، شہد ہے، شفا ہے، نعمت ہے، لیکن ایک شوگر پیشنٹ ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. کوئی کہے بھائی یہ کھاؤ، اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ نہیں لینا چاہتا. اسی طرح وہاں جو اشتہا ہے، جو طلب ہے انسان کی، وہی چیز جو وہ طلب کرے گا اس کو. مزید فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے پشپناہ ہیں، مددگار ہیں، ولی ہیں، اور آخرت میں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے تم. فرشتے آئیں گے، جنتی بیٹھے ہوں گے، سلام کریں گے، اور خادم بھی جنتی ہوں گے فرشتے. تو جنت میں تو وہ بھی ان کو آ کے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں مومنین کا ساتھ. خیر اور شر کی اس جنگ میں مومن کے لیے گویا کہ ایک باطنی قوت، جیسے ابلیس ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، اس کی ضروریت نظر نہیں آتی، وہ وسوسہ اندازیاں کرتے ہیں، وہ چیزوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، انسان ان کی طرف جانے کا اس میں دائیا پیدا کرتے ہیں. ایسے ہی فرشتے اپنی نوعیت کا اقدام اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اس کے حوالے سے انسان کو خبردار کرتے ہیں. اللہ کا یہ نظام. اچھا، یہ جو جنت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دخول ہوگا تو تمہاری من چاہی زندگی جو تم مانگو گے وہ ملے گا، اس کی آخری جملے میں فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ نزل ہے تمہارے بخشنہار مہربان رب کی طرف سے. نزل کہتے ہیں عرب اس مہمان نوازی کو جو مہمان کی آمد پر ہو. مثلا جوئی آیا، گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا دے دو، سردیاں ہیں تو چائے کافی پلا دو، پھر بعد میں ضیافت ہوگی، دوپہر کا کھانا بنے گا، عشائیہ بنے گا، بھرپور دعوت ہوگی. وہ بعد کی بات ہے، اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے. یہاں نزل کہا. ویسے بھی ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی ساری نعمتوں کا ادراک کر نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی وہ نعمتیں ایسی ہیں نہ تو کسی آنکھ میں دیکھی، نہ کسی کان میں سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر. تو یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں، کھجوریں ہیں،
قسم کی نعمتیں ہیں، دودھ ہے، شہد ہے، شرابن طہور ہے، لیکن ہمیں کیا پتا اس کا ذائقہ کیا ہوگا، اس کی لذت کیا ہوگا، یہ وہی کی بات ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے اس رکوع کا جس میں مقام ولایت کا بیان ہے۔ اگلا حصہ ہے جو 4 شرائط ہم نے پڑھی تھی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق۔ اب حق بات اس کی چوٹی بیان ہو رہی، ومن احسن قولا ممن دعا الی، اس شخص کے خوبصورت بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلا۔ یعنی باتیں لوگ کرتے ہیں، کئی ان کے فورم ہوتے ہیں، کوئی ملک کے لیے، کوئی اپنی قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دائی بنتا ہے، لوگوں کو اس کے لیے قائل کرتا ہے، جماعت بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری جو کوشش دنیا میں ہوتی ہیں مختلف فورم پر، ان میں سب سے خوبصورت بات اس دائی کی ہے، اس پکارنے والے کی ہے جو اللہ کی طرف پکارے، اللہ کے حکم، اللہ کے فرما بردار بن جائے، اللہ اس بندے کی دعوت کی تحسین کرے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف لوگوں کو نہیں بلا رہا، اعمال خود صالح کرے۔ یہ گویا کہ دعوت کا پہلا تقاضا، داعی اللہ کا یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ خود عمل صالح پر کارمند ہو جائے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے لیے کوئی جداگانہ تشخص، اپنے لیے کوئی الگ مقام، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا، یہ بھی تکبر اور بڑائی سے اس کا اجتناب، کہتی میں تو دین کا خادم ہوں، یہ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے توفیق دیا، یہ جذبہ، نہ کہ وہ کہے کہ انا ولا غیری، میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اور ہے نہیں، اپنے سوا دوسروں کا رد کر دینا، وسعت قلبی سے محروم ہونا، کہ دعوت کے میدان میں نہیں چلتا۔ دعوت بڑی وسعت قلبی کے ساتھ، حق بات تو یہ بھی حق بات ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو کہا جائے کہ بھائی تم نے زیادتی کی، حق بات ہے، لیکن اس کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اعمال صالح اور برا تکبر سے، اجتناب سے بچنا، اور اپنا تشخص علیحدہ نہ رکھنا۔ گویا کہ یہ پوری جو شخصیت ہے داعی کی ہمارے سامنے۔ اب اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کا اصل نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، اور مودت اور رحمت صحابہ کے ساتھ کتنی ہے۔ ایک ایک صحابی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا کوئی پروگرام ہو، فنکشن ہو، تو جو مہمان خصوصی ہے اس کے لیے اسٹیج یہ ایسا بناتے ہیں کہ دور سے پتہ چلے کہ یہ خاص ہے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں نا، سفیر، دوسرے لوگ ممالک سے آتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں انہیں تردد ہوتا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون سے ہیں؟ سبھی جو گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھنا پڑتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ کوئی جدا گانا تشخص، البتہ صحابہ کی تو آنکھوں کے پارا تھے، آپ انتہائی احترام کرتے، حتیٰ کہ ان میں اتنی جرت اور ہمت نہ ہوتی کہ اپنی آنکھیں بھر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دیکھ، اتنا آپ کا چہرہ وجیح تھا، اتنا عظمت والا تھا۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے کوئی انفرادیت پسند نہیں کرتے۔ آگے یہ جو دعوت، اس کا اسلوب کیا، یہ جو اللہ کو پسند ہے عمل، اس کا اسلوب کیا ہونا ہے؟ ادفع باللتی لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو برائی اور اچھائی برابر نہیں۔ جب تم دعوت دو گے تو کوئی تنقید کر دے گا، کوئی آگے سے کوئی لقمہ دے دے گا، اب وہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، اب تم اچھائی کی دائی ہو اور وہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ برابر نہیں ہے، تم اچھائی پہ ہی کھڑے رہو، تم برائی کا جواب برائی سے نہ دینا۔ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو، ہٹاؤ اس کیفیت کو جو برائی والی ہے، اتنے خوبصورت حسین انداز میں کہ وہ جو برائی کرنے والا ہے، وہ جس نے تمہیں کچھ اس انداز سے تیش دلانے کی کوشش کی، وہ تمہارا جگری یار ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن
اس بندے کی طرح کہ جو تمہارا جگری یار بنے، کأنہ ولی حمیم، یعنی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کاربند رہنے والے کئی حضرات ایسے ہیں. حضرت عمر کی تو مثال بڑی ایسی ہے کہ وہ تو جان لینے کے لیے نکلے تھے گھر سے جب مخالفت میں تھے، اور جب حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے ہیں، ایمان قبول کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس سے بات نہیں بنتی جب تک معاملہ یہ نہ ہو جائے کہ میں تمہارے لیے تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہاری ذات سے بڑھ کر بھی محبوب نہ ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ دیں. یہ کیفیت بن گئی. تو جب دعوت قبول کوئی کرے تو پھر وہ تمہارا اتنا خوب ہے، وہ تمہارا جتنی دوست بن جائے، اور یہ کیفیت بن جائے انسان کی کہ کوئی جانی دشمن انسان کا جگری یار بن جائے. یہ ایسے نہیں. اس کو فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں پہنچتے اس مقام پر مگر وہ جو صبر سے کام، تو جیتتے ہیں، تو برداشت، تو اللہ کے لیے یہ ساری باتیں سنتے، پھر ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، پھر ان کے انداز سے پھلے قائل ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا درگیدہ بنا دیتا ہے. تو یہ مقام خوش نصیبوں کو، صبر والوں کو ملتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام ملتا ہے ان کو جو بڑے یاور بخت، جو بڑے نصیبے والے. یعنی یہ اللہ کی دین. اللہ کسی کو بات کرنے کا یہ انداز دے دے کہ وہ دوسرے کی مخالفت کے باوجود تحمل سے بات کرے، خیر خائی کا پہلو سامنے رکھے، اس کے ساتھ الجھے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہ دے، اینٹ کا جواب پتھر والا نہ ہو، درد دل رکھتا ہو، اس کی فوز و فلاح چاہتا ہو، اس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہو، اپنا فرض ادا کر رہا ہو، کوئی اس پہ احسان نہ ہو. یہ سارے جذبات کیسے جمع ہو جائیں گے انسان جب تک باطن میں ایمان مضبوط. قوت کون سی؟ وہ ایمان. کیوں کر رہا ہے؟ اولین دائی کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان پہ کیا کچھ گزری؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف بلانے والے جو دائی پہلے انبیاء رسول آتے رہے، ان سب کے مقابلے میں مجھے سب سے زیادہ ذکر. اتنا بڑا جگر، اتنا بڑا حوصلہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، امتی میں بھی کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ صبر کا معاملہ. اس یہ نہیں کہ میں نے آپ کو اچھی بات کی اور آپ آگے سے یہ کر رہے ہو اور آگے پھر اس کے اوپر جو ہے معاملہ شروع ہو ایسے. پھر اگر یہ معاملہ ہو ہی جائے، ہو بھی جاتا ہے، بڑے بڑے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور قرآن کہہ رہے تو لازم ہو جاتا ہے. فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر کبھی تمہیں چوک لگ جائے شیطان کی طرف سے، وہ تمہارے جذبات میں اشتعال پیدا کر دے، وہ کہے کہ تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے، تم نے تو ٹھیک بات کی اور آگے سے تمہاری انسلٹ کر رہا ہے، اب اس کو تو جواب دینا ضروری ہے، اور نہ تو سب تمہارے ساتھ ایسا کریں گے. یہ شیطان ایسی سبزیاں تو پڑھاتا ہے. فرمایا اگر کبھی یہ ایسا ہو جائے تو اس سے بچنا کیسے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آؤ، تعاوذ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے. شیطان کے سوار سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے اپنے اجر کا امیدوار ہو جائے. یہ کیفیت جب تمہاری بنے تو اللہ کی پناہ میں آ جانا. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ بہت خوب سننے والا، سب کچھ جانتا. یعنی اس نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، وہ خوب سننا. حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بھیجا نا اللہ نے، جاؤ ذرا فرعون کے پاس اور اسے میرا تعارف کرواؤ، ان کو کہو کہ رب حقیقی کا میں بھیجا ہوا ہوں. ربوبیت کا دعویٰ تو فرعون بھی کر رہا تھا. میں رب حقیقی کا بھیجا ہوا ہوں، میرے ساتھ یہ میرا بھائی ہے، ہم تمہیں اس کا تعارف کروانے آئے ہیں، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. یہ دو باتیں مطالبہ اللہ نے دے کے بھیجا کہ جاؤ. تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم چلے تو جائیں، اللہ تیرا حکم ہے ساروں کو پر، لیکن فرعون بڑا جابر سرکش
دلکش ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک بندہ بھی پیغمبری ملنے سے پہلے ان کا مارا گیا تھا ان کے ہاتھ میں، اس کا مسئلہ بھی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اسمع و آرا، میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں، انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ۔ اب بندہ کہ جب ساتھ ہو تو بڑے بڑے فرعونوں بڑے بڑے نمرودوں کی کوئی فرعونیت نمرودیت نہیں چل سکتی، اللہ جو ساتھ ہے۔ اور یہ تو انبیاء تھے، رسول تھے، ان کا تو مقام ہی اللہ نے خاص بنایا۔ اللہ کے رسول کے غلام جب ایرانی شہنشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو نڈر اور جری ہو کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ اللہ ان پر روب ان کے دلوں پہ تاری کرے، یہ روب اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ کھڑے ہو جاؤ حق کے لیے، میں تمہارا روب کافروں کے دلوں میں ڈال دوں۔ اب جب ہم کھڑے ہی نہ ہوں تو روب اللہ کافروں کے دلوں میں کیوں ڈالے گا؟ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حیثیت امت ہم تو کھڑے ہوئے بھی نہیں، بیٹھے ہوئے بھی نہیں، لیٹے سوئے ہو دودھ پی کے، ہمارا وجود کاٹا جا رہا ہے، ہمارا وجود ہے فلسطین، ہمارا خون ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا، میں اور آپ جہاں بات کر سکتے ہیں اللہ ان جذبات کے ساتھ ہی موت دے دے، لیکن وہ بھی تو مسلمان ہیں جو ہمارے حکمران ہیں، وہ بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ ہمارے ترجمان ہیں، وہ ہمارے نمائندے ہیں، ان کو ہمارے جذبات کا اللہ کو یہ لحاظ دے دے، کوئی پاس ان کو پیدا ہو جائے، کسی انداز سے وہ بات کرنے کے قابل ہو جائے تو شاید امت کو کوئی زندگی نصیب ہو جائے۔ اور یہ جو ظلم ہے جس طریقے سے چل رہا ہے، اس کو اس طریقے سے ظلم نہ کہنا اور اس پہ چپ رہنا، یہ تو زندگی کے بالکل خاتمے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تب دیتے ہیں جب ایمان اصل حالت میں ہو، سورس اور ایمان قرآن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، اپنی زندگی کا مقصد سامنے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہو، اور پھر اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس ہو، تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور یہ استقامت کا مرحلہ مومن کی زندگی میں آتا ہے۔ یہ جو گزارشات ان 4 مقامات کے حوالے سے تھی الحمدللہ مکمل ہوئی ہیں۔ اب شرائط کی نجات میں پہلی جو شرط ہے ایمان، اس کو ہم تفصیل سے کچھ اور مقامات کے اگلی نشست میں لکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی